مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، آپ میں سے بیشتر لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے، اس کائنات کی ہر چیز انکلوڈنگ انسان، تمام کی تمام اشیاء سٹار ڈسٹ سے بنی ہے۔ یعنی جو کائنات میں ایک جھماکہ ہوا اور جھماکے کے بعد کچھ عمل ہوا جس کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے فی الحال ذکر کرنے کی، اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی۔ اس کائنات کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی تمام اشیاء بھی ظاہر ہے وہ کائنات کا حصہ وجود میں آئی، انسان بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح سے کائنات کی دیگر چیزوں پر فزیکل اور کیمیکل اثرات یا بائیولوجیکل اثرات مرتب ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح انسانوں کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ موسم سے جو پہاڑ، دریا، وادیاں، درخت، جنگل، جانور، سونا، چاندی، میگنیشیم، معدنیات متاثر ہوتے ہیں، اسی طرح موسم سے انسان بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور انسان اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی تھاٹ بھی موسم سے متاثر ہوتی ہے۔ انسان کا کلچر موسموں کا محتاج۔ ذرا غور کیجیے گا، وہ معاشرے جہاں جنگل گھنا ہے، جہاں جانور اور انسان قریب قریب رہتے ہیں اور قریب رہنے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، وہاں مذہب میں جانوروں کا کردار بہت اہم ہے۔ مثلا ہاتھی اس جنگل کے علاقے کا، گھنے جنگل کے علاقے کا ایک خاص جانور ہے۔ ہاتھی مذہب کا ایک حصہ بنتا ہے، گنیش بن کر مذہب کے اوپر راج کرتا ہے۔ بندر جو جنگل کا ایک مستقل باسی ہے، ہنومان بن کر انسان کے اوپر راج کرتا ہے۔ جانوروں اور انسانوں کی کہانیاں تشکیل پاتی ہیں، جانوروں اور انسانوں کی محبت تشکیل پاتی ہے۔ پہاڑی علاقے جہاں زندگی مشکل ہے، جہاں چیتا چھپ کر شکار کرتا ہے، جہاں مارخور پہاڑی کی پھنگ پر بیٹھ کر تلہٹی میں موجود کسی شکاری کو دیکھ کر اپنا بچاؤ کرتا ہے، جہاں دریا بہت تنگ وادیوں میں سختی کے ساتھ پتھروں کو توڑتے ہوئے اپنا راستہ بناتا ہے، لوگ بھی جفا کش ہوتے ہیں، وہاں آسمان اور پہاڑوں کی کہانیاں انسانی کلچر کا حصہ بنتی ہیں۔ میدانی علاقے جہاں دریا کھلا ہو کے بہتا ہے اور پانی کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، دریا سست روی سے چلتا ہے، لوگوں میں کھلا پن آ جاتا ہے۔ یہ کھلا پن اس حد تک آتا ہے کہ تھوڑی ولگیرٹی شامل ہو جاتی ہے۔ میدانی علاقوں میں لوگ دیالو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ سمندری علاقے جہاں سمندر بفر جاتا ہے اور کبھی خاموش ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہوا سمندر کی جانب سے چلنے لگتی ہے اور کبھی سمندری ہوا رکنے سے پانی کی بسام پوری آبادی میں پھیل جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ، وہاں کا کلچر اسی طرح کی غمازی کرتا ہے۔ لوگ اپنے جذبات میں محتاط ہوتے ہیں، لیکن جب جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو بہت شدید ہو جاتا ہے۔ صحرائی علاقے جہاں ہوا بڑے نام کو چلتی ہے اور اگر ہوا مل جائے تو اس کو بہت غنیمت جانا جاتا ہے،
انسان کی پیدائش کا محرک ایک پھونک کو قرار دیا جاتا ہے۔ بارش اور بجلی کی کڑک کو دیوتا مانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ موسم انسان کے کلچر پر اور اس کے عقیدے پر بہت شدت سے اثر انداز ہوتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس روایتی باتوں سے ذرا سا ہٹ کر موسم اور کلچر اور انسانی ذہن کو جانچیے۔ شہروں کے لوگ جہاں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، جہاں زندگی گزارنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جہاں صبح سے لے کر شام تک اور پھر رات تک محنت کر کے پیسہ کمانا پڑتا ہے، موسم کی تھوڑی سی تبدیلی انسان کے موضوع کا حصہ بن جاتی ہے۔ گرمی اور سردی کا ذکر، بارش کا ذکر، بارش نہ ہونے پہ مذہبی دعاؤں کا ذکر، بارش زیادہ ہو جانے پر پھر مذہبی دعاؤں کا ذکر زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ موسموں کا کھلا پن اور موسموں کی شدت کا اثر کم ہو جاتا ہے، اس لیے انسانوں کی زندگی میں ٹھہراؤ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اے بلی نہیں کرو، معاف کیجیے گا، یہ میری بلی جو ہے میرے کیمرے کو چھیڑ دی، اس پہ تتلی آ بیٹھی تھی تو بلی نے حملہ کیا۔ اسی طرح انسان موسم سے متاثر ہوتا ہے۔ جو ہی انسان کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ملتا ہے اور شہروں میں گرمی اور فضا مقدر ہو جاتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ سیاح بنے، پہاڑوں اور وادیوں میں گھومے۔ میڈیٹیشن شہروں میں بھی کی جاتی ہے، لیکن جب آپ کنکریٹ کے جنگل میں مصنوعی ٹھنڈی ہوا لے کر آدھے گھنٹے کی میڈیٹیشن یا مراقبہ کر کے واپس پارکنگ میں موجود اپنی اس گاڑی میں پہنچتے ہیں جو دھوپ کی تمازت کی وجہ سے تپ رہی ہوتی ہے اور جس کے آگے اور پیچھے موٹر سائیکل گاڑی نکلنے کا راستہ مسدود کر چکے ہوتے ہیں، تو اس میڈیٹیشن کا سارا اثر اسی لمحے ختم ہو جاتا ہے جو آپ کنکریٹ کے جنگل کے ایک مصنوعی ٹھنڈ کی جگہ پر گزار کر آئے ہوتے ہیں۔ موسموں کے اس اثر لینے کی وجہ سے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، ہر مہینے نہ صحیح، ہر 3 مہینے نہ صحیح، ایون ہر 6 مہینے نہ صحیح، آپ کو اپنے کنکریٹ کے جنگل کو چھوڑ کر کسی ڈیپ صحرا میں دور، جہاں آبادی کا نام و نشان نہ ہو، کم از کم 5 دن گزارنے چاہیے۔ آپ نے کبھی کسی صحرائی علاقے میں بارش کا مظاہرہ دیکھا ہے یا مشاہدہ کیا ہے؟ کتنی بھی تیز بارش ہو، بارش کی بوندیں زمین پر پڑتے ہی ریت میں جذب ہو جاتی ہے، ریت کچھ لمحوں کے لیے سخت ہو جاتی ہے اور بہت دیر تک ٹھنڈی رہتی ہے۔ جب وہاں بجلی کڑکتی ہے تو آسمان سے افق تک آپ بجلی کی پوری کڑک کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین پر آ کے لگتی ہے۔ یا اگر گرمیوں میں آپ کسی صحرائی علاقے میں
صحرائی طوفان کا مشاہدہ کریں تو یہ آپ کی ہاتھ کی چوڑائی کے برابر نظر آنے والے افق پر ایک کمبل کی چادر، ایک کمبل جیسی گہری سیاہ رنگ کی چادر آپ کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے، اور ان کی سپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں بھی بھاگیں تو شاید ریت کا وہ طوفان آپ کے اوپر سے گزر جائے گا۔ اسی طرح سے جب آپ پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ نے کبھی پہاڑی علاقے میں بھی، گرمیوں میں تو بہت لوگ جانے کے عادی ہیں پہاڑی علاقوں پر بھی، وہاں جا کر آپ اپنی گاڑی میں یا اپنے کانوں میں اگر وہی تیز گانے لگائیں گے جو آپ شہر میں سنتے ہیں تو یقین مانیے آپ کی سیر کا مکمل فائدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سیر آپ کس لیے کرتے ہیں؟ اپنی روح کو اور اپنے وجدان کو تسلی دینے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے۔ اس ریوائیول کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیے اور شہر میں رہیے، کھائیے پیجیے، گانا گائیے، خوش ہوئیے، لیکن جب آپ کسی دریا کے کنارے بیٹھیں، جب آپ کسی پہاڑ کی وادی کی گگر پر بیٹھیں تو یقین مانیے یہ موسیقی کے آلات اور اپنے خیالات دونوں وہیں چھوڑ دیجیے، آنکھیں بند کیجیے، چند لمحے کے لیے ہوا میں چلنے والی آواز کو محسوس کیجیے، اور اپنے کانوں میں دور دراز سے آنے والی آوازیں، پرندوں کی آوازیں سننے دیجیے، سنیے، اور چند لمحوں کے لیے دماغ میں جو بھی خیال آئیں ان کو جھٹکنے کی کوشش کیجیے، اور اگر خیال آ بھی جائیں تو ان کے اوپر زیادہ توجہ مت دیجیے، کیونکہ خیال تو آئیں گے، آپ روک نہیں سکتے، انسان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ عام طور پر وہ ان خیالات کو روک سکے، خیالات کو آنے دیجیے، لیکن چونکہ آپ اپنے آنکھیں بند کر چکے ہوئے ہیں اس لیے جو آوازیں چاروں طرف سے آپ کو آ رہی ہیں وہ آپ کو زیادہ مسحور کریں گی۔ میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں مہینے میں ایک دفعہ آپ کو 3 دن کے لیے کم از کم اپنی عام روٹین کو چھوڑ کے کسی نہ کسی ایسی جگہ پر جانا چاہیے، چاہے وہ سمندر کا کنارہ ہو، سنسان کنارہ، یہ ڈیفنس والا اور منوڑے والا سمندر پر مت جائیے، اس پہ آپ کو مراقبے کی وہ پوزیشن یا میڈیٹیشن کی وہ پوزیشن نہیں ملے گی۔ میڈیٹیشن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پالتی مار کر بیٹھ جائیے اور آنکھیں بند کر لیں، وہ ایک بڑا ہائر لیول ہے۔ یہ جو شروع میں آپ کو یہ والی میڈیٹیشن کراتے ہیں لوگ، یہ غلط کراتے ہیں۔ یہ آلتی پالتی مار کر اور خاص پوسچر میں آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ایک ہائر درجہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑیں گی، وہ آپ اپنے گھر میں رہ کے کر سکتے ہیں، اپنے کام پہ رہ کے کر سکتے ہیں۔ اپنے کام پہ رہ کر آپ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ہر ایک گھنٹے کے بعد صرف 15 سیکنڈ کے لیے اپنا کام چھوڑ دیجیے، اپنی پینسل ڈیسک پر رکھ دیجیے، اپنے لیپ ٹاپ سے انگلیاں اٹھا لیجیے، کمر سے پشت لگائیے، اپنی پشت جو ہے وہ کرسی سے لگائیے، کرسی کی کمر یا اپنی کمر پشت سے کرسی کی پشت سے لگائیے، اور 15 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر کے اپنے دفتر ہی کی آوازیں، دوسری آوازیں سننے دیجیے، آپ کو دفتر سے باہر کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی، وہ آپ کو مسحور کریں گی۔ اس دوران ڈیپ بریتھنگ، یعنی سانس سینے سے لینے کی بجائے سانس پیٹ سے لیجیے، آنکھیں بند کر لیجیے، صرف 15 سیکنڈ ہر ایک گھنٹے کے بعد۔ آپ کے دن کے 18 گھنٹے کام کے فریش گزریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے کچھ گین کر لیا۔ مہینے میں ایک دفعہ، خواہ ایک دن کے لیے اپنی روٹین توڑ دیجیے، سنسان سمندر کے کنارے پہ چلے جائیے، 2-4 لوگ بھی جائیں تو خاموش رہیں، بولے نہیں، ممکن ہو تو آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، ورنہ اپنی آنکھیں بڑی سختی سے بند رکھیں، زور سے نہیں کہ زور لگ رہا ہو، ایسے آنکھیں بند رکھیں کہ آپ کے ذہن پر اور آپ کے کھال کے اوپر زور نہ آئے۔ آوازیں سنیے، پانی کی آواز سنیے، سمندر کی جو لہریں آ رہی ہیں
اس کی آواز سنیے، جو سمندر کی ہوا چل رہی ہے اس کی آواز سنیے. ڈیپ بریتھ کو جاری رکھیے. ڈیپ بریتھ بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ صرف سانسوں پر توجہ دیجیے، مت دیجیے شروع میں، وہ بھی پھر اسی میڈیٹیشن کا آخری درجہ ہے. وہ آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مارنے سے بھی آخری اور انتہائی درجہ ہے کہ جب آپ صرف اپنے سانس پہ توجہ دیتے ہیں. 3 مہینے میں ایک دفعہ 3 دن کے لیے اپنی روٹین چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنا شہر بھی چھوڑیے. پہاڑی مقام، سمندری مقام، ڈیپ صحرا، کوئی بھی ویرانہ، ایون دور بنی ہوئی کوئی مسجد جہاں پہ نمازیوں کی تعداد بہت ہی کم آتی ہو، یہ تو آپ کو بہت زیادہ پلیجر دے گا. اگر آپ کسی علاقے میں جا رہے ہیں اور آپ کو دور ایک ایسی مسجد نظر آتی ہے کہ جہاں کوئی بھی نمازی نہیں آتا، یا آتے ہیں تو بہت کم لوگ آتے ہیں، وہاں بیٹھ جائیے. اٹ ول گیو یو امینس افیکٹ. مندر، گرجا، کوئی ایسا کہ جہاں رش نہیں ہے، جہاں لوگ زیادہ نہیں ہیں. کیونکہ دیکھیے مراقبے کے لیے نا 2 چیزوں کی شرط ہے، ایک تنہائی اور ایک انکسار. آپ بہت حیران ہوں، بلکہ ان لفظ میں استعمال کروں، منکسر المزاج جسم. منکسر تنہائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جہاں لوگ نہ ہوں، اور دوسری تنہائی ہے کہ آپ اپنے خیالات میں بھی اکیلے ہوں. اور منکسر المزاج جسم کا مطلب یہ ہے کہ کثرتی جسم نہیں چاہیے بھائی. یہ والا جسم جس میں آپ نے مسلز بنائے ہوتے ہیں، آئی ایم سوری، میں یعنی ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ جو تنسازی کرتے ہیں، وہ ایک فن ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے، وہ کریں. لیکن جب آپ میڈیٹیشن کرنے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہرگز ایسا جسم نہیں چاہیے جو تنساز جسم. آپ کو منکسر المزاج جسم چاہیے. تنسازی جسم بھی منکسر المزاج ہو سکتا ہے جبکہ اس نے میڈیٹیشن کرنے سے تقریباً 24 گھنٹے پہلے تک روزہ رکھا ہو یا فاقہ کیا. جسم آٹومیٹکلی کمزور ہو جاتا. منکسر المزاج جسم کا مطلب صرف کمزوری نہیں ہے. مثلاً اگر میں کہوں اکڑ جاؤں اور اکڑ کہوں جناب آپ کا بڑا شکریہ، تو یہ منکسر المزاج جسم نہیں ہے. ہمبل پاسچر، تنہائی اور ہمبل پاسچر بہت ہی زیادہ ضروری ہے. تو ان تمام جگہوں پہ جہاں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ بیٹھ کر سکتے ہیں گڈ، ایون اگر آپ لیٹ سکتے ہیں تو لیٹ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ابھی آپ شروع کے درجوں میں ہیں. اور 6 مہینوں میں کم از کم 5 دنوں کے لیے آپ کو اپنی روٹین اور اپنا شہر دونوں چھوڑ لیں. کوشش کیجیے جب آپ جائیں تو موبائل فون کا استعمال کم سے کم کریں. اپنا ایک روٹین طے کر لیں کہ میں صبح اٹھ کر آدھا گھنٹہ اور رات سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ صرف موبائل استعمال کروں گا. آپ تصویر کھینچنا چاہتے ہیں موبائل سے تو بھلے لیجئے، اس کو ایئر پلین موڈ پہ لگا دیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی رابطہ آپ کا نہ ہو رہا ہو. صبح موبائل استعمال کرنے میں اور رات کو موبائل استعمال کرنے میں آپ کو موبائل کا بھی بہت زیادہ پلیجر آئے گا. آپ کے سر میں درد بھی نہیں ہوگا اور ریڈیائی لہریں بھی آپ کو تنگ نہیں کریں گی. ویسے موبائل کی ریڈیائی لہریں اتنی زیادہ بھی تنگ نہیں کرتی جتنا لوگ کہتے ہیں اور آپ نے سنا ہوگا. یہ ایسا کوئی نقصان دہ نہیں ہے کہ یہ دماغ کا یا کان کا کینسر وینسر ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا بھائی. ہاں آپ کی انگزائٹی بڑھ رہی ہے، ٹینشن بڑھ رہی ہے. وہ ٹینشن موبائل کی ریڈیائی لہروں کی وجہ سے نہیں بڑھ رہی، وہ مسلسل اسکرین کے استعمال سے بڑھ رہی ہے. آنکھوں کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. جیسے ٹانگیں تھک جاتی ہیں نا، اور جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو ٹانگوں کی توانائی واپس آ جاتی ہے. جب آپ جسم کا کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں، جسم تھک جاتا ہے، جب آپ ریسٹ کرتے ہیں تو وہ واپس آ جاتی ہے توانائی. یہی حال آنکھوں کا بھی ہے. جب آپ آنکھوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ دیر آنکھوں کو ریسٹ دیتے ہیں تو توانائی واپس آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی وہ کام کرتے رہیں گے تو یقیناً اس کی توانائی ایگزاسٹ ہوتی رہے گی اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. دماغ کی پوزیشن دوسری ہے.
دماغ کبھی ریسٹ نہیں کرتا. آپ آنکھیں بند کر لیں دماغ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے، آپ آنکھیں کھول لیں دماغ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے، آپ سو جائیں دماغ تب بھی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کے جو 5 حصے ہیں نا، ان حصوں کا جو نچوڑ ہے وہ آپ کی چھٹی حصہ ہے. یہ 6 کی 6 حصے آپ کے دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب آپ اپنی روٹین چھوڑ کر ایک دوسرے واقعے میں داخل ہوتے ہیں